السلام علیکم دوستو، پاکستان دنیا کی تمام ملک میں اپنی خوبصورت کے باعث ایک الگ مقام رکھتا ہے، خصوصاً در شمالی پاکستان جہاں پر سرسبز و شاداب پہاڑیں ہیں۔ کچھ پہاڑوں میں ایک قدرت طور پر راستہ بنا ہوتا ہے جس کو درہ یا پہاڑی درہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، بابو سر ٹاپ۔ درہ بابو سر یا بابو سر ٹاپ وادی کاغان کی شمال میں 150 کلومیٹر یعنی 93 میل طول ایک پہاڑ درہ ہے جو چلاس کو شاہراہ قراقرم سے ملاتا ہے۔ یہ وادی کاغان کا بلند ترین نقطہ بھی ہے۔ نمبر 2، درہ بولان۔ درہ بولان سینکڑوں صدیوں سے ایران اور قندھار سے ہندوستان کو جانے والی قافلوں کی گزرگاہ ہے۔ درہ بولان متعدد طلحہ ازما بادشاہوں، فتح جرنیلوں اور جرار لشکروں کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا رہا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں قندھار اور ہرات کے حکمرانوں نے سندھ پر حملے کے لیے متعدد بار اپنی لشکروں کے ساتھ درہ بولان کی شاہراہ اختیار کی۔ شہزادہ درار شکوہ نے بھی شاہ جہان کے عہد حکومت میں بولان سے گزر کر افغانستان کے شہر قندھار کو فتح کیا۔ 1450 میں سردار شہک رند اور اس کے بیٹے میر شاکر اپنے قبیلے کے ہزاروں جیلوں کے ساتھ کلات سے روانہ ہو کر بی بی نانی کے مقام پر بولان میں داخل ہوئے اور پھر درار اور سیوی پر قابض ہوئے۔ 1545 میں جب ہمایوں بادشاہ کو شیر شاہ سوری نے شکست دی تو ہمایوں بھی درہ بولان سے ایران گیا اور واپس پر بلوچوں کے مددگار لشکروں کے ساتھ اسی درے سے گزرا اور پانی پت میں سوریوں کو شکست دے کر دلی کے تخت پر دوبارہ قابض کیا۔ 1667 میں اورنگزیب سے شکست کھا کر شہزادہ درہ شکوہ نے بھی ایران جانے کے لیے درہ بولان کا راستہ اختیار کیا، لیکن راستے میں ہی سردار جنید خان بورزی نے اسے گرفتار کر کے اورنگزیب کے پاس دلی پہنچا دیا، جس کے صلح میں سردار جنید خان کو بخت بلند کا خطاب دیا گیا۔ 1668 سے 1740 تک کلات کی خواتین متعدد بار درہ بولان سے گزر چکی، حملہ کرتے رہے اور بالآخر کچھ کو فتح کر کے اپنی حکمرانی میں شامل کر دیا۔ افغانستان کی پہلی لڑائی 1838 سے 1842 لڑنے کے لیے آرمی آف انڈس کی کمانڈر انگریز سپہ سالار جنرل سر بلو کاٹن دوبارہ بولان سے گزرے۔ 1878 میں شاہ شاہجہاں ملک کو افغانستان کے تخت پر بٹھانے کے لیے انگریزی افواج نے دوسری مرتبہ بولان کو عبور کیا، لیکن ہر بار انگریزی لشکر کو بلوچوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سید احمد شاہ بریلوی بھی اپنے لشکر کے ساتھ افغانستان جاتے ہوئے درہ بولان کے راستے ہی استعمال کیا تھا۔ درہ گومل۔ درہ گومل پرانے زمانے کی تجارت اور جنگوں میں اسے درہ کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ غزنوی نے بھی اسے کئی بار استعمال کیا، اس لیے وہ پہلے ملتان اور بعد میں لاہور کی طرف آتا تھا۔ منگولوں نے بھی زیادہ تر اسے ہی استعمال کیا۔ تاریخی پنجاب کے بہت سے راز اس راہ میں مدفن ہے کہ اسے 1901 میں صوبہ سرحد میں شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ راستہ ڈیرہ اسماعیل خان سے غزنوی اور قندھار جاتا ہے۔ اسی طبی طوائف سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گزرگاہ درہ گومل کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان میں سے ہوتی ہوئی افغانستان اور بلوچستان کی سرحد پر واقع مرتضی اور ڈومنڈی سے افغانستان کی سطح مرتفع پر جا نکلتی ہے۔ درہ گومل اس وقت بڑی اہمیت کا حامل تھا جب غور اور غزنی جیسے شہر اہم تاریخی حیثیت رکھتے تھے۔ بقول ایک برطانوی سیاح کے اس راستے کے ساتھ ساتھ جو قبائل آباد ہے وہ ہر سال نیل کی کثیر مقدار پنجاب کے شہر خصوصاً ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سے ہراساں اور بخارا کو برآمد کرتے ہیں۔ نمبر 4، درہ خنزاب۔ درہ خنزاب سلسلہ قراقرم میں ایک بلند پہاڑی درہ ہے جس کی لمبائی بلندی 4693 میٹر یا 15397 فٹ ہے۔ درہ خنزاب پاکستان کی گلگت بلتستان، جموں کشمیر اور چین کے سیکلان کے علاقوں کے لیے ایک فوجی مسلح مقام ہے۔ اس کا نام ویخ زبان سے ہے جس کا مطلب پانی کا چشمہ یا گرتا پانی ہے۔ درہ خنزاب کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درہ پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتا ہے۔ نمبر 5، درہ خیبر۔ پاکستان کی شمالی مغربی سرحد پر پشاور سے چند میل دور
33 میل طول ایک درہ اونچے اونچے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے۔ چوڑائی ایک جگہ صرف 10 فٹ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ برصغیر میں شمال مغرب کی طرف سے جتنے فتح آئے اسی راستے سے آئے۔ انگریزوں نے 1889 میں اس پر قبضہ کیا۔ درہ خیبر جمرود روڈ سے شروع ہوتا ہے اور طورخم تک چلا گیا ہے، جو پاک افغان سرحد کی آخری چوکی ہے۔ باب خیبر اور قلعہ جمرود پاس ہی واقع ہے۔ مشہور زمانہ ڈیوٹ لائن درہ خیبر کی بلند پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی اپنا طویل فاصلہ طے کرتی تھی۔ یہ مشہور درہ جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے، سلہ کوہ سلیمان میں پشاور سے 17.5 کلومیٹر تقریباً 11 میل کے فاصلے پر قلعہ جمرود سے شروع ہوتا ہے اور طورخم تک پاک افغان سرحد 56 کلومیٹر 35 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ برصغیر اور جنوب ایشیا کی وسیع میدانوں تک رسائی کے لیے، چاہے وہ نقل مکانی کی خاطر ہو یا حملے کی، اس درے نے ہمیشہ تاریخ میں اہم مقام کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ درہ قوم و تہذیب و فتح اور نئے نئے مذاہب کے بقا اور فنا، عروج اور زوال کی ایک مکمل تاریخ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، درہ ٹوپی پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں میں بہت اہم درے واقع ہیں۔ مثلاً درہ خیبر، درہ کرم، درہ گومل، درہ ٹوپی، درہ گومل اور درہ بولان شامل ہے۔ درہ خیبر افغانستان کے شہر جلال آباد کو پاکستان کے شہر پشاور سے ملاتا ہے۔ درہ کورم افغانستان کو چنار سے، جبکہ درہ ٹوپی افغانستان کے شہر غزنوی کو بنو سے، جبکہ درہ گومل ڈیرہ اسماعیل خان کو افغانستان سے اور درہ بولان کوئٹہ کو سبی سے ملاتا ہے۔